الثانی المعطوفۃ بالحرف زید منطلق و ابوہ ذاہب الی الاخیر۔ آقائون ہمارے پاس ان جملات کے بارے میں تھی جن کے لیے علیہ السلام رحمۃ اللہ محلی اعراب ہوتا ہے۔ چھٹا نمبر جملہ یہ تھا کہ جملہ ایسا ہو جو تابع ہو مفرد کا۔ تو آج جس سے بحث کریں گے جملے سے کہ جی اس جملے کو عطف کیا جائے واو کے ذریعے، یعنی حرف عاطفہ کے ذریعے ایک مفرد پر، تو جو اس مفرد کا اعراب ہوگا وہی اعراب اس جملے کا ہوگا، لیکن محلی اعراب ہوگا۔ انہوں نے مثال دی ہے یہاں پر زید منطلق و ابوہ ذاہب، کہا ہے کہ ابوہ ذاہب میں ہماری شاہدی مثال ہے، یہ واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے منطلق پر، تو منطلق خبر ہے، خبر کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ ابوہ ذاہب بھی جو ہے وہ محلاً مرفوع ہے۔ جی ہاں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ آپ کے قصد پر ہے متکلم کے پر، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عطف ہے پورے جملے پر، یعنی وَأَبُوهُ ذَاهِبٌ، یہ زید منطلق پورے جملے پر عطف ہے، تو پھر جس طرح معطوف علیہ کے لیے کوئی محلی اعراب نہیں، اس طرح اس کے لیے بھی محلی اعراب نہیں۔ معطوف علیہ کے لیے محلی اعراب اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ مستأنفہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی محلی اعراب نہیں ہوگا۔ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واو ہے واو حالیہ ہے، تو اس صورت میں جملے کے لیے وَأَبُوهُ ذَاهِبٌ کے لیے محلی اعراب ہوگا، لیکن جو ہے وہ حال کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ تابع بننے کی بنیاد پر۔ الثانی المعطوفۃ، یعنی الثانی الجملۃ المعطوفۃ، وہ جملہ جو عطف کیا جائے اس کے لیے محلی اعراب ہوگا، عطف کیا جائے حرف کے ذریعے، نحو زید منطلق و ابوہ ذاہب ان قدرت الواو عاطفۃ علی الخبر۔ اس صورت میں شاہدی مثال بنے گی جب آپ واو کو فرض کریں عاطفہ کس پر؟ خبر پر، یعنی منطلق پر۔ فلو قدرت، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، فلو قدرت العطف علی الجملۃ فلا موضع لها، اگر جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ واو عطف کر رہا ہے پورے جملے زید منطلق پر، فلا موضع لها، تو پھر ابوہ ذاہب کے لیے کوئی محلی حالت نہیں ہوگی۔ او قدرت واو الحال، یا واو کو واو حال قرار دیتے ہیں، فلا طبیعت، تو پھر تابع ہونے کی اعتبار سے کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ والمحل نصب، لیکن محلی اگرچہ اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نصب ہوگا۔ الثالثۃ المبدلۃ کقولہ تعالی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اگر تیسرا جملہ، یعنی یہ توابع میں سے جو عطف ہوگا، جو تابع ہوگا مفرد کا، اور اسی مفرد کے لیے جو اعراب ہوگا وہی محلی اعراب اسی جملے کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے تیسری پیش کی کہ بدل، جملہ بدل واقع ہوگا ایک مفرد کا، اور یہاں پر شاہدی مثال میں یہ ہے کہ وہ جو مفرد ہے وہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مفرد مرفوع ہے، لہذا جو جملہ بدل واقع ہو رہا ہے وہ بھی محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع۔ بات واضح ہو گیا گا؟ مثال میں دیکھیے، اس میں تطبیق کرتے ہیں۔ وما یقال لک، نہیں کہا گیا آپ کو، یعنی یہاں پر دیکھیں نہیں کہا گیا آپ کو، یعنی کہنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یقول اگر ہوتا تو یعنی فاعل اللہ تعالیٰ ہے، ما نافیہ یہاں پر۔ نہیں کہا گیا آپ کو الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہاں پر دیکھیے ما قد قیل میں ہے شاہدی مثال، ما قد قیل، ما موصولہ اور قد قیل یہ اس کا کیا ہے؟ صلہ۔ صلہ اور موصولہ مل کر یہ نائب فاعل ہے، کس کے لیے؟ یقال کے لیے، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ آگا بات واضح ہو گئی؟ سب کے لیے واضح نا بات؟ ابھی اس کے لیے حال کون سا جملہ ہے؟
ان ربک لذو مغفرۃ، یہ بدل، یہ یعنی آپ کو نہیں کہا گیا الا ما قد قیل الا ما قد قیل للرسل من قبلک، وہی آپ کو بھی بات کی گئی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جی بدل کون سا ہے؟ ان ربک لذو مغفرۃ، اور مبدل منہ کیا ہے؟ ما قد قیل، ما قد قیل مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، ان ربک لذو مغفرۃ یہ پورا جملہ بھی کیا ہوگا؟ مالن مرفوع۔ برادران واضح ہے یہ بات؟ لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی یقال، کیونکہ یہاں پر اصل میں فاعل محذوف ہے، اسی وجہ سے فاعل کو حذف کر کے پھر فعل مجہول بنایا جاتا ہے، بعد میں اس کا نائب فاعل لایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت یہ بدل واقع ہوگا ان ربک لذو مغفرۃ جب یقول کے لیے جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، لیکن اگر یہ یقول کے لیے فاعل کفار کو مانتے ہیں تو پھر ان ربک لذو مغفرۃ یہ بدل واقع نہیں ہوگا بلکہ جملہ مستأنفہ واقع ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ کو نہیں کہا گیا کفار کی طرف سے، سوائے وہی بات آپ کو کی گئی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کی گئی تھی۔ کیا تھی وہ بات؟ وہ ان ربک کفار نہیں کہتے تھے، باقی کیا تھے؟ وہ اذیت دینے والے کلمات تھے۔ لہذا ان ربک لذو مغفرۃ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جملہ مستأنفہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی اگر؟ یعنی اگر یہ جو یقال ہے اس کے لیے فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں تو ان ربک لذو مغفرۃ یہ بدل واقع ہوگا کس کے لیے؟ ما قد قیل کے لیے۔ اگر اسی یقال کے لیے جو فاعل ہے کہنے والے کفار مانتے ہیں تو اس صورت میں ان ربک لذو مغفرۃ بدل واقع نہیں ہوگا بلکہ جملہ ہے مستأنفہ۔ واضح ہے بات؟ الثالث المبدلۃ، اور تیسری چیز جو جملہ پر عطف، جملہ جو عطف ہوگا یا جو تابع ہوگا مفرد کا، اور اسی جملے کے لیے محلی اعراب بھی ہوگا کہ قول ہی تعالی، خداوند متعال کا یہ قول، ما یقال لک نہیں کہا گیا آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الا ما وہی بات کی گئی ہے جو آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو کہی گئی تھی۔ کیا تھی وہ بات؟ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ان وما عملت فیہ، ان اور وہ چیز جس میں ان عمل کر رہی ہے، یعنی کیا ہے؟ اس کا اسم اور خبر۔ بدل یہ بدل ہے کس سے؟ من ما وصلتها، ما اور اس کے صلے سے۔ وجاز استناد یقال الی الجملۃ کما جاز، پھر یہاں پر ایک بات ہوگی کہ آغا جو مسند الیہ چیز ہوتی ہے، چاہے فاعل ہو، چاہے نائب فاعل ہو، چاہے مبتدا ہو، اس کو مفرد ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ نے نائب فاعل کس کو بنایا؟ ما قد قیل کو، جو جملہ تھا ظاہراً جملہ ہی ہے، تو کہا کہ جی اگرچہ جملہ یہاں پر ہے لیکن یقال میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے لیے جملہ نائب فاعل بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یقال کو یہ خاصیت حاصل ہے۔ پھر انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے، دیکھیے، وجاز اسناد یقال، جائز ہے یقال کی نسبت دینا کس کی طرف؟ جملہ کی طرف، یعنی جملہ یقال کے لیے نائب فاعل بن سکتا ہے۔ کما جاز، جس طرح اسی یقال کے لیے، یقال کے مادے سے ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے قیل، اس کے لیے جملہ نائب فاعل بن گیا ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں پر دیکھیے قیل فعل مجہول ہے، ان وعد اللہ حق پورا جملہ اس کے لیے کیا ہے؟ نائب فاعل۔ واضح ہے یہ بات؟ ھذا کلہ ان کان المعنی ما یقول اللہ لک الا ما قد قیل، یہ جو ہم نے پورا قصہ بیان کیا اور بدل بنایا بعد والے جملے کو ان ربک لذو مغفرۃ، یہ کب ہوگا؟ ان کان المعنی، اگر معنی یہ ہو کہ ما یقول اللہ لک، کہ یقال سے یقول بنائے تو فاعل کس کو بنائے؟ اللہ کو۔ اما ان کان المعنی، اگر معنی یہ ہو کہ ما یقول لک کفار قومک من کلمات المؤذیۃ الا مثل ما قد قال الکفار الماذون لانبیائہم، اگر اس طرح ہو کہ جی آپ کے قوم کے جو کفار ہیں انہوں نے آپ کے لیے وہ جو کلمات کہیں، کون سے کلمات؟ اذیت دینے والے،
وہ نہیں کہے سوائے وہی کلمات تھے جو آپ سے پہلے انبیاء کو کہے تھے. فل جملۃ استئناف، تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ مستنفع. کون سا غارف؟ شاباش، ان ربک لذو مغفرت. کیوں مستنفع ہوگا؟ کیوں آپ مستنفع کیوں؟ شاباش، کیونکہ کفار تو یہ بات نہیں کریں گے نا آگا کہ جی ان ربک کا پہلے اذیت دینے والے انہوں نے کلمات کی، پھر ان کلمات سے مراد یہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی علیحدہ ایک قول ہے. مستنفع کی کون سی قسم ہوگی؟ شاباش، منقطع، جس کا یعنی ما قبل سے کوئی ربط نہیں. مستنفع کی دو قسمیں، پھر تین قسمیں. ایک قسم یہ تھی کہ جی ابتدائی کلام زید قائم، دوسرا یہ تھا کہ جی سابقہ سے کوئی لفظی ربط ہو نہ ہی معنوی کوئی ربط ہو. وقال ابن جنی فی قولہ الی اللہ اشکو بالمدینۃ حاجۃ وبالشام اخری کیف یلتقیان. یہ یہاں پر بھی انہوں نے مثال ایک پیش کی ہے کہ جہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ بدل واقع ہو رہا ہے جو ہے وہ مفرد سے، اور جو مفرد کے لیے اعراب ہے وہی اسی جملے کے لیے اعراب ہے، اور مفرد کے لیے اعراب نصب ہے، لہٰذا اسی جملے کے لیے بھی اعراب جو ہوگا وہ منصوب ہوگا. ایک شخص تھا، اس کے کام تھے، کوئی کام اس کا شام میں تھا، دوسرا جو ہے مدینہ میں تھا. وہ دونوں جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے شکایت کروں گا، یہ جو کام ہے، دو حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، کیوں نہیں پوری ہو رہی میری؟ تو وہی اسی یہاں پر ذکر کیا، انشاءاللہ ترجمے میں دیکھیں. وقال ابن جنی فی قولہ، ابن جنی نے کہا ہے اپنے اس قول میں، الی اللہ اشکو، الی اللہ جار مجرور، اس کا تعلق اشکو کے ساتھ ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا. کس کی؟ حاجتن، ایک کام کی، جو کہاں پر ہے؟ مدینہ میں. وبالشام حاجتن اخری، حاجت یہاں پر موصوف، اور ایک حاجت کی جو کہاں پر ہے؟ دوسری حاجت ہے شام. کیف یلتقیان، یعنی یہ کیسے دونوں حاصل ہوں گی میرے لیے؟ یہ شکایت کروں کیسے حاصل ہوں گی، یعنی کیوں ابھی کیوں نہیں ہو رہی، یعنی وہ متعذر کیوں ہے، یہ شکایت کروں گا. شاید ہی مثال جس میں کیف یلتقیان بدل ہے، حاجتن یہ جو پہلے حاجتن اس کا بھی بدل ہے، اور دوسری حاجت جو اس پر عطف ہو رہی ہے اس کا بھی کیا ہے؟ بدل. اور دونوں یہ حاجتن مفرد ہیں، اگر وہ منصوب ہے تو کیف یلتقیان بھی کیا ہوگا؟ منصوب. جملۃ الاستفہام بدل من حاجت و اخری، تو یہ استفہامیہ جملہ کیف یلتقیان یہ بدل ہے حاجتن یعنی بالمدینۃ حاجتن سے، و اخری، اخری سے یعنی و حاجتن اخری سے، کیونکہ اخری یہ صفت ہے، اصل میں اس کا موصوف محذوف ہے، یہ اس کے لیے بدل ہے، اخری اس کی جگہ پر واقع ہوا ہے. الی اللہ اشکو حاجتن، میں اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کروں گا دو حاجتوں کی شکایت کرنا مطلب کیا؟ تعذر التقائہما، کہ کیوں نہیں حاصل ہوتی، متعذر کیوں. الجملۃ السابعۃ التابعۃ لجملۃ لها محل ویقع ذلک فی باب النسخ والبدل خاصۃ. اگر توجہ کیجیے گا، ساتواں جملہ وہ ہوگا جس کے لیے محلی اعراب ہوگا، وہ جملہ ہے جو تابع ہو دوسرے جملے کے جس کے لیے محلی اعراب ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایک جملہ ہے اس کے لیے محلی اعراب ہے اس جملے کے لیے، ابھی یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے اس کا تابع بن رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ محلی اعراب. لیکن توابع کی کافی قسمیں ہیں. توابع میں سے صفت ہے، عطف بیان ہے، تاکید ہے. کہتے ہیں کہ یہ تینوں تابع نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ یا تو تابع ہو نسخ کے ذریعے یعنی حرف عطف کے ذریعے، یا تابع وہ جملہ جو ہو وہ کس وجہ سے ہو؟ بدل کی وجہ سے. فقط یہ خاص ہے دو بابوں کے ساتھ. واضح ہے گا؟ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ جی نعت میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو صفت لائی جاتی ہے کہ مفرد چیز کی صفت ہوتی ہے، جملے کی کوئی صفت واقع نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا تھا کہ ایک جملہ تابع ہوگا دوسرے جملے کی، یعنی پہلے بھی ایک جملہ ہوگا، مفرد نہیں ہوگا. تاکید کس لیے؟ اور تاکید کی بات کریں تو تاکید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے ایک چیز اجمع کے ذریعے تاکید کرتے ہیں تو جملے کا تو اجمع نہیں کہیں گے نا، مفرد کے لیے کہیں گے. اور عطف بیان میں بھی وہی صفت کی طرح وضاحت ہوتی ہے، تو وضاحت کوئی مفرد چیز ہوتا کہ بعد میں دوسری چیز اس کی وضاحت کرے. اسی وجہ سے کہا ہے کہ یعنی جملہ جب جملے کے تابع بنے
تو جو جملہ تابع بنے یا عطف و نسق اس کو کہا جاتا ہے، یعنی حروف عطفہ کے ذریعے عطف ہو یا بدل ہو، تو پھر اس کے لیے جو پہلے کے لیے اعراب ہے وہ اسی کے لیے بھی اعراب ہوگا۔ الجملۃ السابعۃ التابعۃ لجملۃ، ساتواں جملہ جس کے لیے محلی اعراب ہے وہ ہے جو تابع ہو جملے کے لیے۔ کون سا جملہ؟ لہا محل، جس جملے کے لیے محلی اعراب۔ وَيَقَعُ ذَلِكَ، اور یہ واقع ہوگا کیا کہ جی جملہ تابع ہوگا جملے کے لیے فی بابے، دو بابوں میں، ایک نسق جو عطف کے ذریعے ہوتا ہے حروف عطفہ کے ذریعے، والبدل خاصتاً، صفت اور تاکید وغیرہ میں نہیں ہوگا۔ فالاول یعنی عطف، حرف عطف کے ذریعے جملہ دوسرے جملے کے لیے تابع بنے۔ فالاول قول امیر المومنین علیہ السلام انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب وکسرت نواجم قرون ربیعۃ ومدر۔ یہاں پر ہماری شاہدی مثال جو ہے وہ انا وضعت فی الصغر، بلکہ وضعت فی الصغر میں ہے، اور اس پر جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے کسرت نواجم القرون۔ یہاں پر وضعت فی الصغر انا مبتدا ہے، اور یہ وضعت فی الصغر پورا جملہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر، اور یہ معطوف ہوگا، اور خبر کے لیے کیا اعراب ہوتا ہے؟ مرفوع، یعنی یہ محلاً مرفوع ہو گیا۔ اس پر عطف ہو رہا ہے وکسرت نواجم قرون، تو یہ عطف ہو رہا ہے اسی خبر کے پر، تو اس کا محلی اعراب مرفوع، تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ مرفوع۔ ٹھیک ہے اگین، لیکن اگر اس واو کو واو حالیہ مانتے ہیں، کون سے واو کو ہوگا؟ وکسرت نواجم قرون، تو پھر یہ جملہ حالیہ ہوگا، یہ خبر ہے، یعنی عطف نہیں ہوگا بلکہ جملہ کیا ہوگا؟ حالیہ، اور پھر اس صورت میں محلی اعراب کیا ہوگا؟ نصب۔ ہاں اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں اسی جملے کو عطف کرتا ہوں وضعت فی الصغر پر نہیں کرتا، جو جملہ صغرا ہے، بلکہ پورے کبرا پر، انا پر عطف کرتا ہوں، انا سے لے کر انا وضعت فی الصغر، تو اس صورت میں اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ انا وضعت فی الصغر، میں نے بچپنے میں قرار دیا کلاکل، یہ کہا جاتا ہے کلاکل یعنی صدور، سینے، میں نے بکلاکل العرب، عربوں کے سینوں کو قرار دیا زمینوں پر، یعنی ان کو میں نے زمین پر مار گرایا۔ وکسرت نواجم قرون، قرون کرن سین کو بھی کہا جاتا ہے، ابری ہوئی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ نواجم یعنی تازہ جو پودا نکلا ہو، نوجوان، یہاں پر مراد کیا ہے ابھی دیکھیے گا، یعنی عربوں کو میں نے بچپن میں بڑے بڑے بکلاکل عرب یعنی بڑے بڑے جو عرب تھے ان کو زمینوں پہ گرا دیا۔ وکسرت نواجم قرون ربیہ اور مدر، یہ دونوں قبیلے ہیں عرب کے، ان دونوں قبیلوں کے جو قرون تھے یعنی جو بزرگان تھے ان کے جو نوجوان تھے ان کو بھی میں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا اور گرا دیا۔ ولا اذا لم تقدر الواو للحال، یعنی شاہدی مثال تب ہوگی جب واو کو حال کے لیے نہ مانے، ولا قدرت العطف علی جملۃ الکبریٰ، اور جملے کو جو ہے وہ عطف نہ کریں اسی جملے کو جملہ کبریٰ پر، بلکہ کس پر عطف کریں؟ صغریٰ پر، وضاحت پر عطف کریں۔ وثانی شرطہ کون ثانیت اوفا من الاولی بتادیت المعنی المراد۔ آگے توجہ کیجیے گا، دوسرا یعنی جو جملے پر عطف ہوگا وہ دوسرا جملہ بدل واقع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آگے توجہ کریں برادر، یہ جو جملہ بدل واقع ہوگا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مبدل منہ سے زیادہ اوضح ہو متکلم کی مراد پہنچانے کے لیے۔ واضح ہے ان بات؟ مثلا میری مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے ادھر رہنے کو میں پسند نہیں کرتا، توجہ ہے نا بھائی، کسی شخص کے ادھر رہنے کو میں پسند نہیں کرتا، اس کے لیے دو جملے میں کہہ سکتا ہوں یہ مراد حاصل کرنے کے لیے، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ، اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ یعنی میں آپ کا ادھر رہنا پسند ہے نہیں کرتا، واضح ہے، یعنی اس کی ادھر آپ کا رہنا میں پسند نہیں کرتا، یہ جو میں نے جملہ کہا یہاں سے چلے جاؤ،
اس معنی پر جانے ادھر رہنا پسند نہیں کرتا، اس کی دلالت ہے، لیکن مطابقی نہیں بلکہ التزامی ہے. چلے جاؤ یعنی پھر یعنی کے بعد میں نکالتے یعنی مجھے آپ کا رہنا پسند ہے نہیں. دوسری مرتبہ ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو یہاں سے چلے جاؤ یہ جو جملہ ہے اس کی دلالت میری مراد پر کہ مجھے تمہارا رہنا یہ پسند نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ مطابقی ہوگی، التزامی نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ سمجھیے گا، مراد میری کیا ہے کہ تمہارا رہنا مجھے یہاں پر پسند ہے نہیں. اس کے لیے دو جملے ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن یہاں سے چلے جاؤ اس کی دلالت مجھے تمہارا ٹھہرنا یہاں پسند نہیں، یہ التزامی ہوگی. دوسری مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ جی یعنی ایک مرتبہ کہا چلے جاؤ، دوسری مرتبہ کہوں یہاں پر نہ ٹھہرو، یہاں پر نہ ٹھہرو. ابھی اس کی جو دلالت ہے میرے مقصود اور میری مراد پر وہ کیا ہے؟ التزامی نہیں بلکہ مطابقی ہے. لہذا اس کو بدل قرار دیں گے اور پہلے کو مبدل قرار دیں گے. وثانی شرط ہو کون ثانیت اوفا من الاولا بتادیت المعنی المراد. ثانی کے لیے شرط ہے، ثانی سے مراد یعنی جو دوسرا جملہ بدل واقع ہو پہلے کے لیے. شرط ہو، شرط کیا ہے؟ کون ثانیت، ثانی زیادہ وفادار ہو اولا سے. کس چیز میں زیادہ وفادار ہو؟ بتادیت المعنی المراد، اس معنی پہنچانے میں جو متکلم کی مقصود ہے. واضح ہو گیا؟ ترجمہ سب کے لیے واضح ہے؟ نہ وہ قول ہی جس طرح شاعر کا قول، اقول لہو میں نے اسے کہا، ارحل چلے جاؤ، لا تقیمن عندنا میرے پاس نہ ٹھہرو. یہاں پر شاید ہی مثال و الا، بعد میں آتا ہوں ترجمہ کرو. یہاں و الا، ہاں و الا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پاس ٹھہرو، فکن فی السر والجہر، تو مخفی طور پر یعنی اگر میرے پاس آپ موجود نہیں ہیں یا میرے پاس موجود ہیں مسلمہ یعنی میرے ساتھ عہد کر لو اور سرب تسلیم خم کر لو، ہمیشہ جس طرح میں کہوں اسی طرح کام انجام دو. فإن دلالت الثانیت علی ما ارادہ من اظہار الکراہیت لإقامتہ بالمطابقت بخلاف الاولی. تو کہتے ہیں ثانی کی دلالت، ثانی سے مراد کیا ہے؟ بدل. کویا جملہ ہے؟ لا تقیمن، یہ بدل ہے آگا، ارحل اس کے لیے مبدل ہے. اسی ثانی کی دلالت علی ما، اس چیز پر جس کا متکلم نے ارادہ کیا ہے، یا اس معنی کا جس کا متکلم نے ارادہ کیا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ من اظہار الکراہیت، کہ جی کراہت کا ظاہر کرنا، نفرت کا اظہار کرنا. کس چیز سے نفرت؟ لإقامت ہی. اچھا، فإن دلالت الثانیت، تو لہذا ثانی کی دلالت اس معنی پر بالمطابقہ، کس کے ذریعے دلالت ہے؟ بخلاف الاولا، اولا کے یعنی اولا کی بھی دلالت ہے لیکن وہ مطابقی نہیں بلکہ التزامی. اگر بات واضح ہوئی، ترجمہ وغیرہ واضح ہے سب کے لیے؟ آخری مرتبہ کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. فإن دلالت الثانیت، ثانی کی دلالت یعنی لا تقیمن عندنا کی دلالت کس چیز پر؟ علی ما، اس چیز پر ارادہ جس کا متکلم نے ارادہ کیا ہے. ما سے مراد معنی لیں، اس معنی پر دلالت جس کا متکلم نے ارادہ کیا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ من اظہار الکراہیت لإقامتہ، کہ متکلم پسند نہیں کرتا اس کی اقامت کو. ثانی کی اس چیز پر دلالت بالمطابق، مطابقی دلالت بخلاف اولا کے خلاف یعنی اولا کی مطابقی نہیں بلکہ التزامی. تنبیہ انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی محمد. و الا یعنی اگر تم ادھر رہنا چاہتے ہو، فکن فی السر والجہر، یعنی جب میرے پاس موجود نہیں، غیبت میں ہو،